بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے نگہبان و گواہ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان عقارت ضائع کرے۔ بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے، مسئلہ اموات میں بھی اس امت کی شہادت معتبر ہے۔ رحمت و عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کی تعریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہوئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کی برائی کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چیز واجب ہوئی؟ فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی، اس کے لیے جنت واجب ہوئی، دوسرے کے لیے تم نے برائی کی، اس کے لیے دوزخ واجب ہوئی، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس امت کی ایک شہادت یہ بھی ہے کہ آخرت میں تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے، اور کفار سے فرمایا جائے گا کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے؟ تو وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے کوئی نہیں آیا۔ حضرت انبیاء علیہ السلام سے دریافت کیا جائے گا، وہ عرض کریں گے یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی۔ مسئلہ ہر نبی کو ان کی امت کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے تاکہ روز قیامت شہادت دے سکیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت عام ہوگی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بعد ہجرت بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا، 17 مہینے کے قریب اس طرف نماز پڑھی، پھر کعبہ شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔ قبلہ تبدیل کرنے کی ایک حکمت یہ ارشاد ہوئی کہ اس سے مومن و کافر میں فرق و امتیاز ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کے راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔